آج جہاں درجنوں فرقے بن چکے ہیں، مسلم امہ مختلف گروہوں میں بٹ چکی ہے، وہاں ایک مرد کلندر یہ فکر لے کے دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، تفرقے میں کیوں بٹے ہوئے ہو؟ کیوں تم قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی نفی کرتے ہو جس میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ انہوں نے نہ ہی صرف یہ میسج ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ گزارشات کی، بلکہ انہوں نے پوری ایک کتاب ہی لکھ ڈالی جس کا نام کیا اسلام دین ہے یا مذہب، اور صرف ایک کتاب ہی نہیں بلکہ دعوت تفکر فی الدین بھی ایک کتاب انہوں نے اس کے بعد پھر لکھ ڈالی تاکہ مسلم امہ کو باقاعدہ دین کے بارے میں سمجھایا ہی جا نہ سکے بلکہ اس کو جھنجھوڑا بھی جا سکے۔ آئیے حسنین ساجد سیال صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کے اس مشن کے بارے میں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بارے میں بہت سے سوالات ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر تھینک یو ویری مچ سر، آپ ہمارے لائیو اسٹوڈیو میں اس وقت تشریف فرما ہیں۔ سر بات یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کتاب لکھ ڈالی کہ کیا اسلام دین ہے یا مذہب، تو سر یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے درجات بلند کرے۔ دوسری بات میں جو آپ نے مجھ سے پوچھی ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں۔ میں نے قرآن کریم کا خود مطالعہ کیا اور آپ یقین جانیں کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکا جب میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا کہ ہم مسلمان ہیں اور آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو جب میں نے قرآن کی روشنی میں جو میں نے اس کا مطالعہ کیا تو پہلا جو فرمان جیسے آپ نے پہلے فرمایا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے ایمان والو تم مل کر اللہ کے دین کی رسی یعنی قرآن کریم کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور دیکھو فرقوں میں نہ بٹ جانا، آپس میں تقسیم نہ ہو جانا۔ یہ پہلا ایک حکم تھا۔ پھر ارشاد ربانی ہوا قرآن کریم کے سورہ روم کی آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے لوگوں تم مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ کون سے مشرک؟ من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فارغون، ان مشرکین میں سے جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور کئی فرقے ہو گئے اور ہر فرقہ جس کے ساتھ وہ منسلک ہے اس سے وہ خوش ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 میں فرمایا ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، کہ اے میرے محبوب جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور کئی فرقے ہو گئے آپ ان سے لا تلقی اختیار کر لیں۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان فرقوں کو فرقہ پردازوں کو کہتا ہے کہ یہ مشرک ہیں جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان فرقہ پردازوں سے آپ لا تلقی اختیار کر لیں۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ جس شخص سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تلقی اختیار کر رہے ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جب قرآن کریم کا بغور مطالعہ کیا اور اپنے حالات کو دیکھا اور مسلمانوں میں یہ جو فرقے، یہ کچھ آج کے نئے فرقے نہیں ہیں، یہ تقریباً 100 سال پہلے کے یہ فرقے چلے آ رہے ہیں اور مختلف فرقوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی سرین خلاف ورزی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے
کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن کریم کی پیروی کریں. جو اللہ حکم دیتا ہے، در حقیقت تو سارا کچھ اللہ نے اپنے حبیب کے حوالے کر دیا. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو ہمارے پاس ایک زندہ کتاب اس وقت موجود ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور دوسرا اہل بیت. اگر آپ ان سے منسلک رہیں گے، اگر آپ ان دونوں پر عمل پیرا رہیں گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو جو لوگ، جو شخص، جو قوم، جو فرقہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو وہ دائرہ اسلام میں بھی سے خارج ہو جاتا ہے. جی پہلی بات تو میں یہ آپ کہوں کہ اہل بیت سے محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. بے شک. اور آپ دوسری اس کی ایک مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا نا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جی جی کوئی درود شریف جی جی وہ اہل بیت پر کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر تو میں عرض کچھ کرتا ہوں، لوگ ایسے بھی ہیں جن کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ کہنا بھی جو ہے یہ جائز نہیں ہے. یہ تو میں یہی کہتا ہوں، یہ تو ہمارے علماء کرام جو ہے نا، میں ان کو نام نہاد علماء کرام کہتا ہوں. یہ اگر دین کے صحیح جبکہ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے ہیں. آپ بھی بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، میں وہی آیت میں نے پڑھی ہے نا جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو اور خوب بھیجا کرو. وہ میں عرض کرتا ہوں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حکم ہے، اللہ خود وہ اس میں 2 چیزیں ہیں. اللہ درود بھیجتا ہے لیکن اللہ جو ہے نا وہ حضور پر رحمت بھیجتا ہے. ملائکہ کرام کو ہے کہ تم بھی مجھ سے دعا کرو کہ اب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجو. اچھا، پھر اس میں آپ نے ایک بک یہ بھی لکھی نا کہ دعوت تفکر فی الدین، میں وہی یہ بھی آپ نے لکھ ڈالی. سر یہاں پہ میرا ایک کوسچن ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نا پروگرام کو آگے کی طرف بڑھائیں، آگے لے کے چلتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ سر آپ کا ایسا 1 پوائنٹ ایجنڈا جس پر مسلم امہ جو ہے اس کو اکٹھا کیا جائے کہ یہ جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے نا، اس میں تو آپ یکجا ہو جاؤ، سب یکجا ہو جاؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ جتنے لوگ گروہ میں بٹے ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ اسی ایک چھتری کے نیچے آ جائیں گے. جیسے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ صلاۃ پڑھنا جائز نہیں ہے، ان کو اس بات پر قائل کریں. جو لوگ اہل بیت کے بارے میں بغض رکھتے ہیں ان کو اس سائٹ پہ کریں. جو لوگ صحابہ کرام اجمعین کے بارے میں ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے ان کا عقیدہ درست کریں. مینس کہ کچھ پوائنٹس ایسے ہوں جس پر ان سب جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اللہ رب العزت نے جب فرقوں کو پسند ہی نہیں فرمایا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر یہ فرما دیا تھا کہ ہاں میری امت میں فتنے کی جو ہے وہ خدشہ ہے کہ لوگ 72 فرقوں میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن صحیح العقیدہ وہی ہوگا اور صحیح وہی ہوں گے، حق پر وہی ہوں گے جو میری سنت اور میرے اہل بیت کے مطابق زندگی گزاریں. میں ایک عرض کروں، جو یہ بات ذرا اور بہت تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن میں آپ کو وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے سوال کیا ہے. پہلی بات تو میں نے عرض کیا کہ جو ہے اہل بیت سے محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے بھی حقدار نہیں. میرا پہلی بات تو یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے نا کہ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن نے فرمایا، اب ہمارے پاس جو اس وقت موجود ہے وہ قرآن کریم موجود ہے جس میں کوئی زیر زبر کا فرق نہیں ہے. جب سے قرآن نازل ہوا اور اب تک اس میں کوئی تشریحات میں علماء کرام نے مختلف باتیں کی ہیں، لیکن اصل قرآن جو ہے وہ من نوع جو نازل ہوا تھا وہ موجود ہے. تو یہ فرقہ وریت کو ختم کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو
اوڑھنا بچھونا اپنا بے شک، بنا لے. بے شک، بے شک. تو یہ سارے فرقوں کا خاتمہ ہو جائے گا. بالکل. بلکہ میں عرض کروں گا کہ یہ جو فرقہ وریت ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہمارے پاس قرآن کریم سے بڑھ کر اور کوئی علم اور کوئی کتاب موجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات. جب قرآن اس بات کا کہہ رہا ہے کہ یہ فرقہ وریت کفر ہے، شرک ہے، انتقاء رسول ہے، تو ہمیں یہ چھوڑ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، ہم قرآن کو فالو کرو. اور جب ہم قرآن کو فالو کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی یہ فرقے بھی ختم ہو جائیں گے اور ہم ایک قوم کی حیثیت میں اکٹھے ہو جائیں گے، ایک ملت کی حیثیت میں ہو جائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ آپ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھاپ لو. اس کو پارا پارا نہ کرو، اس میں تفرقہ نہ. تو بات یہ کہ قرآن کریم جو ہے اس پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائے تو یہ فرقہ وریت کا جو ہے نا یہ خاتمہ ہو جائے گا. پھر ہم امت واحد، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا بھی ہے کہ یہ جو امت مسلمہ ہے یہ امت وحدہ کے طور پر کام کرے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب بات دراصل یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو عملی نمونہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں. اب بہت سے معاملات ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ادوار میں بھی کچھ چینجنگز کی گئیں، کچھ جو ہے وہ امینڈمنٹس کی گئیں. کچھ معاملات ایسے ہیں. یہاں پہ میں ایک بڑی بات کرنا چاہوں گا اپنے میڈیا پلیٹ فارم سے کہ قرآن پاک میں خود اللہ رب العزت نے جو طلاق دینے کا طریقہ کار ہے وہ 3 طہر کا فرمایا ہے. جی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی پر عمل کرنے کے احکامات جاری کیے. بلکہ ایک صحابی جو ہیں جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی میں نے یک لخت 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے ڈالیں، تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جبکہ میں بھی تم میں موجود ہوں. اچھا، اب اس کے بعد اب بہت سے ایسے علماء کرام ہیں جو انہوں نے باقاعدہ یہ ایک طریقہ کار یہ جاری کر دیا ہے کہ جی یک لخت 3 طلاقیں جو ہیں وہ ہو کر کہہ دینے سے ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد میاں بیوی کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ یہ کام حرام ہے، یہ فعل حرام ہے. اچھا، اس طرح بہت سے اور معاملات بھی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگ کرتے رہے اور مختلف مکاتب فکر، اب ان کا لائف سٹائل بھی الگ الگ سا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے پاس وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں، چند ایک پوائنٹس آپ کے پاس ایسے ہوں گے جن کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہم یہ کہیں کہ جی بس اب ہم یکجا ہیں اور ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی گروہ بندی نہیں ہوگی. میں اب یہ جو آپ نے فرمایا نا طلاق والا معاملہ، یہ ایک پتہ کیا ہوا ہے؟ جی سر. آج کے جتنے بھی چھوٹے سے لے کر بڑے علماء تک، جی سر، وہ یہ قرآن کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ فرقہ وریت کفر ہے، یہ شرک ہے، یا یہ نہیں مانتے. یہ کیا اپنے اس کو لیگلائز کرنے کے لیے، اپنا تفوض کرنے کے لیے یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جی ہمارے اسکول آف تھاٹس ہیں، یعنی مکاتب فکر ہیں اور یہ ہمارے مسالک ہیں. یہ 2 باتیں کہتے ہیں. ان فرقوں کو جائز کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ ہمارے مسالک ہیں اور یہ ہمارے مکتب فکر ہیں. ٹھیک ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں، پوری امت مسلمہ کے علماء سے پوچھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا مسلک تھا، کون سا مکتب فکر تھا؟ ان کے پاس کوئی جواب، میں وہی عرض کرتا ہوں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتب فکر تھا، کون سا تھا؟ وہ تھا قرآن کریم. جو اللہ کی وحی نازل ہوتی اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے اور وہی آگے حکم دیتے تھے. یہ سکول آف تھاٹ جو بنے، 4 سکول آف تھاٹ یا 5 جو بھی بعد میں بنے، ہاں جی، یہ حنبلی، شافعی، مالکی، جعفری، یہ سارے کے سارے بعد میں، اور انہوں نے صرف احادیث کا مجموعہ جمع کیا. کسی بھی سکول آف تھاٹ والوں نے، نہ امام ابو حنیفہ نے یا شافعی نے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں فالو کریں.
جی جی انہوں نے احادیث کا جمع کیا. اب ان احادیث میں بھی بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ کمزور آپ کا استعمال کیا گیا ہے. اب میں مثال کے طور پر ایک بات میں بتاتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی اب اپنے فرقوں کو جائز کرنے کے لیے ایک یہ بات کہتے ہیں کہ جی پہلی امتوں کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایک حدیث یہ بیان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک یہ بہت بڑا بہتان ہے جی جی کہ جی انہوں نے کہا کہ جی میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. کیونکہ اگر انہوں نے پیشین گوئی دی ہے نہیں میں لیکن آپ نے پسند نہیں فرمایا. میں عرض کرتا ہوں کہ پیشین گوئی کی بات نہیں ہوتی. اللہ خود فرما رہا ہے کہ وما ینطق عن الہوا کہ میرا یہ محبوب اپنی خواہش نفس سے کوئی بات کہتا ہی نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. وہ وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب قرآن تو اس کی نفی کر رہا ہے فرقوریت کی. ٹھیک ہے نا. دوسری جو اہم بات ہے وہ آپ لوگوں کو بھی کنوے کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ بات کرتے تھے وہ اللہ کے فرمان کے مطابق بات کرتے تھے, اپنی خواہش نفس سے نہیں کرتے تھے. اب ان علماء سے پوچھا جائے جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ 73 فرقے, کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گوسپل آف برناباس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ زمین اور آسمان تو اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ نہیں ٹل سکتا. اس میں زیر زبر کیا فرق نہیں آ سکتا. یہ ہوئے تو حضور نے اب اگر فرمایا کہ 73 فرقے ہیں, مثال کے طور پہ اگر 73 فرقے نہیں بنتے جی جی تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نعوذ باللہ درست نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اگر 73 فرقوں سے بڑھ جاتے ہیں جی جی پھر بھی آپ کے فرمان درست نہیں قرار پاتا. اب اس وقت جو میں نے مطالعہ کیا ہے, جو میں نے دیکھا ہے, آپ لوگ بھی آپ اردو بازار لاہور سے آپ کو یہ کتاب بھی مل جائے گی. اس وقت امت مسلمہ میں 269 فرقے ہیں. استغفر اللہ. کتنے فرقے؟ 269 فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے امت مسلمہ. تو اب مجھے بتائیں کہ وہ 73 فرقوں والی بات کہاں رہی ہے؟ حضور پاک اسلام تو حق سچ. میں وہی عرض کر رہا ہوں. اچھا اس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. جی سر شریعت. ہاں جی. انسان ایک مسلمان ہے نا, تو اس کی زندگی میں پہلی چیز جو ہے وہ شریعت ہے. اب شریعت کے اوپر جو ہے وہ بھی لوگ جو ہیں وہ بھی متفق نہیں ہیں. اب کس سائڈ پہ جائیں؟ پر اس کا اللہ حافظ ہے. جو میں وہ عرض کرنا کہ ہمارے پاس اس وقت قرآن موجود ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی زندگی میں شریعت وہ چیز ہے نا جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا, اور جو عمل کر کے فرمایا, جو عمل فرمایا کر کے اور جس کے بارے میں حکم فرمایا وہ شریعت ہے. ایسی بات ہے نا. اب جب ہم اپنی زندگی میں شریعت کو لائیں گے ہی نہیں اور ہم مختلف مکاتب فکر میں بٹے ہوئے ہیں اور ہمارے جو رسم و رواج ہیں وہ بھی ہمارے الگ الگ ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے شریعت میں بھی ہمارے بٹوارا ہو چکا نا. تو اس پہ میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ آپ باقاعدہ میں گائیڈ فرمائیں کہ ہم کس طرح امپلیمنٹ کریں. میں ایک جو ہے نا سر, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک جو ہے پورا ایک کرائیٹیریا جو ہے وہ ایک آپ نے ڈیزائن کیا ہوگا. میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو اور اوورال جو ہمارے ویژول جو ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں مختلف چینلز کے اوپر, ان کو آپ پراپر ایک جو کرائیٹیریا ہے وہ ان کے سامنے اس کا کرائیٹیریا میرے رب نے قرآن کریم سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 میں وضاحت سے فرما دیا ہے. جی جی. وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ نے فرما دیا کہ میرا رسول جو چیز تم کو دے اس کو پکڑ لو مضبوطی سے, جس سے وہ منع کرے اس کو چھوڑ دو. بالکل صحیح ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. اب جو بندہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا,
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، جب قرآن ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس میں یہاں پر میں یہ چیز آگے تھوڑا سا آپ چاہوں گا کہ ہم چیزیں کو ایڈ کریں، وہ یہ ہے کہ ہماری جو فرسٹ پرائرٹی ہے نا وہ یہ ہے ایمان کی اور عمل میں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہم ان کو حرام جانیں، جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے ان کو ہم حلال قرار دیں۔ مسلمان بحیثیت مسلمان ہم پہ سب سے پہلے فرض یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے ارکان اسلام ہے جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں ہیں، ان کو ہم فرسٹ پرائرٹی پر رکھیں۔ اچھا، پھر زکوٰۃ میں بھی جو ہے وہ ہمارے ہاں کچھ مسئلہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ہی نہیں دینا چاہتے۔ اب جو میرا تھا نا مشن، جو میرا مشن ہے اس وقت، سب سے پہلے میری ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ فرقہ وریت جو ہے یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ اتقاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر میں نے ریسرچ کیا ہے۔ میں پوری امت مسلمہ تمام علماء کرام کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس فرقہ وریت کا خاتمہ کریں۔ پہلی بات تو یہ، جب آپ فرقہ وریت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک فتنہ وہ پیدا ہونے والا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، تو آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ اس کا حل کیا ہے، یعنی اس فتنہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کا حل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم۔ بے شک تو قرآن کریم تمام فتنوں کے خاتمے کے لیے کافی ہے۔ یہ فرقہ وریت کا خاتمہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم قرآن پہ جو عمل پیرا ہو جائیں، اس پر عمل کریں، اور جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس طرح۔ اب میں ایک ریسنٹ آپ سورہ جو ہے نا الحجرات کی آیت نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع بصیر، کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے قبل نہ بولا کرو۔ جی بالکل ٹھیک بات۔ ہاں جی، اللہ سے ڈرو۔ ہاں جی۔ اب یعنی جب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم قرآن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہمیں قرآن ہم نے اللہ تو ہمارے ساتھ نہیں بات کرتا نا، اس نے بذریعہ قرآن کی بات وہی نازل کی، حضور پاک نے وہ ہمیں قرآن پہنچایا۔ اب قرآن اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، تو جو پرابلم بھی ہمارے ہوتا ہے نا وہ قرآن میں دیکھے۔ اب یہ طلاق والی بات کریں تو قرآن میں تو جیسے آپ نے کہا 3 طور، اس کے بعد طلاق ہوگی، باقی تو سب ان کے اسکول آف تھاٹس کے ڈھکوسلے ہیں، یہ کر دو وہ کر دو۔ ابھی ہماری سپریم کورٹ نے بھی یہ کر دیا کہ 3 طلاقیں ہو رہی ہیں، اب تو یہ مان رہے ہیں 3 طلاقیں، 3 تو وہی۔ تو جو طریقہ کار ہے جو قرآن میں ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرے۔ میرا مقصد ہے کہ تمام برائیوں کا خاتمہ، طلاق کی جو ریشو ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے، جب ہر ایک طلاق کا وقفہ 3 ماہ کا ہوگا، یہ ثانوی چیزیں رجوع کرنے کا جو ہے وہ موقع جو آپ فرما رہے ہیں، یہ ثانوی چیزیں ہمیں بس میں یہ کہتا ہوں کہ فرقہ وریت کا قرآن کریم میں کوئی جواز نہیں۔ اس کو جو ہے نا ہم فرقہ وریت کو چھوڑ کر امت واحدہ بن جائیں، اور ہمارے تمام مسائل کا حل بھی یہی ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافروں کو مومنین پر غلبہ نہیں دے گا۔ یہ اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، ورڈکٹ ہے، لیکن آج ہم مغلوب ہیں اور کافر ہمارے اوپر غالب ہیں۔ اور وجہ صرف یہی ہے کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم میں اتحاد نہیں ہے، ہاں جی، ہمارا ایک کوئی قیادت نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے، تو اس لیے ہم ذلیل و خوار ہیں۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، لیکن یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے انشاءاللہ۔ میں آج چونکہ آپ نے اور بہت سارے شرعی مسائل پوچھے، میں بھی میرا اس پہ اتنا عبور نہ ہو، لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں نا، میرا تو مشن زندگی کا یہی ہے کہ میں تمام علماء کرام کو میں نے چیلنج کیا۔ اب ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں لفظ 72 مرتبہ کم از کم، ہاں جی 72 مرتبہ لفظ
دین آیا ہے، دین آیا، مذہب کا ذکر نہیں ہے، پورے قرآن میں مذہب کا ذکر نہیں ہے۔ آج ہمارے سارے مولوی مذہبی رہنما، یہ شیخ الاسلام، مذہب کے شیخ الاسلام، یہ مذہب کا لفظ آیا کہاں سے؟ یہ تو یہود و نصارہ کی انٹری ہے۔ اب اگر میں اپنے دین کو مذہب کہوں گا تو ہندو بھی کہتا ہے، سکھ بھی اپنے آپ کو مذہبی رہنما، میرا اور ان کے اندر کیا فرق ہے؟ ایسی بات ہے، ہمارا دین اسلام، ہمارا دین اسلام ہے، ہمیں اپنے دین کو دین اسلام کہنا چاہیے، اور دین کے مطابق، قرآن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور احکامات قرآن پر عمل پیرا ہو تو یہ ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ میرے رب کا جی یہ تھے ہمارے ساتھ حسنین ساجد سیال، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جنہوں نے قرآن پاک پر اچھی خاصی ریسرچ کی اور یہ مشن لے کر چلے کہ مسلم امہ کو فرقوں میں، گروہوں میں نہیں بٹا رہنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کے اس حکم کے مطابق کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ آواز میڈیا گروپ کے پلیٹ فارم سے میں اپنے تمام سامعین و ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ لاکھوں احادیث اکٹھی کی امام بخاری نے، اور انہوں نے جب اس کو جلد میں جو ہے اس کی شکل میں لانا چاہا تو سوچتے رہے کہ میں کون سی پہلی حدیث جو ہے وہ مرتب کروں، لیکن آپ نے انما اعمال بالنیات کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کا قرآن ایک ہے، اور وہی قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر بھی نازل ہوا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن پاک کو ایک نیک نیتی کے ساتھ اس پہ تدبر کریں، اس کو پڑھیں، اور قرآنی جو احکامات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اور اس پر عمل پیرا ہو کر جو ہے اپنا لائف سٹائل بنائیں۔ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت فرمائی ہے اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جن چیزوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکامات فرمائے ہیں ان پر ہم یکجا ہو جائیں، اور ہمارے اندر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلاں سکول آف تھاٹ سے اور یہ فلاں سکول آف تھاٹ سے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک انسان ایک اللہ، ایک قرآن اور ایک رسول کا ہو جائے تو پھر وہ اہل بیت سے بھی محبت کرنا اس پر فرض ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے بھی محبت کرنا اس پر واجب ہے۔ تو ہم لوگ کیسے ہیں کہ ہم اپنی سکول آف تھاٹ کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے ہم مقدس ہستیوں کے اوپر بھی وار کرتے ہیں، ان پر بھی اٹیک کرنے کو دریغ نہیں کرتے۔ ہمیں ایک ہی ہونا چاہیے، یکجا ہو کر زندگی گزارنی چاہیے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ میں مشکور ہوں حسنین ساجد سیال ایڈوکیٹ صاحب کا، اور اس کے ساتھ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ریاض ارشد بھٹی صاحب، یہ چیئرمین رہے ہیں بیت المال کے، اور اس وقت بھی ایک بڑے ایکٹیو سیاسی کارکن ہیں اور بہت بڑی جماعت کے ساتھ یہ منسلک ہیں۔ ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے پاس مہربانی۔